اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں جماعت احمدیہ لاہور کا انٹروڈکشن دیا، اس کی تاریخ کو بیان کیا اور جو ہے ہم نے اس کے عقائد کو بیان کیا آپ کے سامنے، اور پھر ہم نے یہ بھی بیان کیا دوسرے ایپیسوڈ میں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کون سے عقائد تھے جو جماعت احمدیہ جو خلافت والی جماعت ہے ان سے ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑی، مجبوری تھی۔ تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے اپنے جو شرائط بیعت ہے کہ ایک لاہوری احمدی جب اس کو جماعت میں آتا ہے تو اس کو کن چیزوں کون سی ایسی شرطیں ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ہے جماعت کا ممبر بن سکے۔ تو یہ اصل میں شرائط بیعت میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جماعت احمدیہ لاہور ایک جو لاہوری احمدی ہوتا ہے اصل میں وہ کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے یہاں کس قسم کی جو شرائط لاگو ہوتی ہیں ایک احمدی رہنے کے لیے۔ تو وہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی۔ تو 10 شرائط بیعت میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 شرائط بیعت میں پہلی شرط جو ہے وہ ہے بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ تو پہلی شرط کا جو یہ حصہ ہے اس میں بیان کر رہے ہیں کہ ایک جو احمدی انجمن اشاعت اسلام کا ممبر ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں نہ داخل ہو وہ شرک سے جو ہے یعنی کہ ساری زندگی وہ شرک سے جو ہے شرک نہ کرے، شرک سے دور رہے، شرک سے مجتنب رہے گا۔ یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی خواہشات کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آیا۔ تو دیکھیے یہ وہ شرطیں ہیں جو لاگو ہوتی ہیں ایک جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر پر جب وہ جماعت میں جو ہے جماعت کی بیعت کرتا ہے، جماعت کا ممبر بن جاتا ہے آفیشلی، تو اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے جو کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، یہی شرط ہے ایک لاہوری احمدی ہونے کی۔ زنا سے بچنا ہے، یہی شرط ہے ایک لاہوری احمدی ہونے کی۔ بد نظری سے بچنا ہے، یہی شرط ہے لاہوری احمدی ہونے کی۔ اور ہر ایک فسق و فجور اور خیانت اور فساد سے ہمیں بچنا ہے، تبھی ہم ایک لاہوری احمدی کہلائے جا سکتے ہیں۔ اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے ہمیں بچتے رہنا ہے۔ یہ جو ہے یہ ڈسپلن ہے ہماری جماعت کا اور اسی کے مطابق ہم کو جو ہے چلنا ہے۔ اور نفسانی خواہشات کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔ تو یہ جو ہے ان شرطوں کے مطابق ایک یہ پہلی شرط ہے جس میں یہ کافی اندر ہی بہت سی شرطیں ہیں، یعنی کہ شرک نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، فسق و فجور بد نظری نہیں کرنی ہے، فسق و فجور نہیں کرنی ہے، کسی کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے، فساد اور بغاوت کے طریقوں سے دور رہنا ہے، اور نفسانی خواہشات کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہونا ہے اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آئے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری جو شرط ہمیں ماننی ہوتی ہے، جس شرط کی بنا پر ہم جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بلا ناگا 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول ادا کرتے رہنا ہے، کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، تمام نمازوں کو ادا کرتے رہنا ہے، اور نماز بھی ادا کرنی ہے حکم خدا سے اور حکم رسول سے، اور حت الاسا نماز تہجد پڑھنے اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے
میں ندامت اختیار کرنی ہے ندامت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرے گا، اس کی حمد و تعریف کو ہر روز اپنا ورد بنائے گا۔ دیکھیے یہ دوسری شرط ہے۔ تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو احمدی ہے یہ کسی اور بلا کا نام ہے، کسی اور دین کا نام ہے، تو آپ یہ ہماری شرطیں ہیں، یہی شرطیں فالو کر کے ہم جو ہے احمدی بنتے ہیں، اور اگر اس میں سے کوئی بھی ایسی شرط ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے، دوسری شرط جو ہے یہ ہے، یہی ہم نے نماز پڑھنا، اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، اور جو ہے تہجد کی نماز جو ہے رسول اللہ کا حکم ہے، اور جو ہے قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، اور یہ ہم پر جو ہے فرض تو تہجد واجب ہے۔ تو اور درود بھیجنا رسول اللہ پر، دیکھیے کتنا جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ جو ہے رسول اللہ کی وہ کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا ورد ہی درود ہے۔ اصل میں جماعت احمدیہ لاہور کے ممبران کا جو ہے ورد درود ہے جو رسول اللہ پر، اور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا ہے اور استغفار کرتے رہنا ہے، اور اس میں ندامت اختیار کرنی ہے، اور دلی محبت سے اللہ کے احسانوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی حمد اور تعریف کو ہر روز اپنا ورد بنانا ہے۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ عام خلق اللہ عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ کہ یہ ایک لاہوری احمدی پر یہ جو شرط لاگو ہوتی ہے، یہ کنڈیشن ہے بیسیکلی، اگر اس کنڈیشن کو پورا نہ کرے تو وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو لاہوری احمدی نہیں کہہ سکتا۔ یہی ساری کنڈیشنز جو میں بیان کر رہا ہوں، اسی کنڈیشن کو فالو کرنے کے بعد ایک انسان لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنی نفسانی جوشوں کی کسی نوع کا ناجائز تکلیف نہیں دے گا، کہ کسی بھی پوری انسانیت کے لیے عموماً اور خاص طور پر مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف جو ہے دینا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شرائط بیعت ہیں، اگر یہ ٹوٹ گئی تو ہم جماعت پھر ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آپ کو لاہوری احمدی کہیں۔ زبان سے نہ ہاتھ سے اور نہ کسی اور طرح سے ہم ان کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی انسان کو عام طور پر اور مسلمانوں کو خاص طور پر ہم کوئی ایسی ہمارے ہاتھوں سے ایسی ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے انسانیت کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اور تیسری جو اس میں پانچویں جو اس میں شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال رنج و راحت، عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، تنگی ہو، اور جو ہے نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے احسان ہو، برسات ہو رہی ہو، چاہے جو بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ وفادار رہنا ہے، اور بہر حالت راضی بقدر ہونا ہے، چاہے کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہم کو راضی رہنا ہے، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ تو یہ پانچویں شرط ہیں۔ اصل میں ان 10 شرائط بیعت میں بہت سی شرطیں ہیں، اگر ان کو الگ الگ سے بیان کرنے لگے ہر شرط کو تو بہت لمبا یہ ہوتا ہے، تو اس میں ان کو 10 شرائط بیعت میں ان کو اکٹھے ہی بیان کیا گیا ہے۔
تو رنج و راحت ہو، اسر ہو، یسر ہو، جو بھی حالت ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہنا ہے اور راضی بقدر رہنا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو ہم بھی اسی میں راضی ہے. اور چاہے ذلت ہو، دکھ ہو، اس کو قبول کرنا ہے. اور اس میں مصیبت پریشانی آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ آگے قدم بڑھانا ہے. جتنی دکھ جتنی تکلیفیں ہمیں اس جماعت میں اور دین کی کیونکہ ہمارا مقصد ہی تبلیغ دین ہے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس میں یہ تکلیفیں انہی وجہ سے زیادہ تر آئیں گی. تو ان کو ہمیں اس کنڈیشن میں ہم کو قدم آگے بڑھانا ہے، نہ کہ ہم ہمت ہار کے پیچھے ہٹنا ہے. تو چھٹی جو شرط ہے کہ یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال رسول کو اپنی ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا. کہ جو ہے ہمیں رسوم اور جو ہوا ہوس ان چیزوں سے باز آنا ہے اور جو ہے قرآن شریف کی حکومت ہی اپنے دلوں پر جو ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. یعنی کہ قرآن شریف کی حکومت کو اپنے دلوں پر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی اپنی زندگی کو چلانا ہے. اس سے ایک قدم بھی ہم آگے پیچھے نہیں جا سکتے، ورنہ ہم جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے. اور قال اللہ اور قال رسول، قال اللہ قرآن ہے اور قال رسول جو ہے حدیث ہے، سنت ہے، اس کے مطابق ہی اپنی زندگی کو جو ہے ہمیں بسر کرنا ہے. یہ کہ تکبر اور نخوت اور کو بکلی چھوڑ دینا ہے. تکبر جو ہے یہ ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کو جو ہے نخوت، تکبر، ان کو ہم کو بکلی طور پر چھوڑ دینا ہے اور فروتنی اور عاجزی اختیار کرنی ہے اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرنی ہے. تو یہ شرطیں ہیں جو ایک احمدی لاہوری احمدی کو اگر لاہوری جماعت کا ممبر بننا ہے تو ان شرطوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تبھی جا کے وہ اپنے آپ کو جماعت کا ممبر سمجھ سکتا ہے. یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی، اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ عزیز تر سمجھے گا. دیکھیے یہ وہی کہ دین اور دین کو دنیا پر مقدم رکھے گا، چاہے جو بھی بات ہو، چاہے کسی بھی چیز کی قربانی ہمیں دینی پڑے، لیکن دین کی عزت کو جو ہے اگر کہیں کوئی اس پر حملہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہے تیار رہنا ہے. یہی شرط ہے جو ایک لاہوری احمدی ہونے کی. یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنینوں کو فائدہ پہنچائے گا. یہ کہ جو ہے اگر میں اس پر غور کروں تو یہ تو ساری باتیں جو ہیں اصل میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کے مطابق ہی تمام باتیں ہیں کہ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا، ہمیں خدا غیب کو ماننے کا حکم دیا گیا، ہمیں جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنے رزق کو عام جو ہے خلق خدا کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ تمام طاقتیں، یہ تمام شرطیں اصل میں وہی ہے، انہی کو ان کا ایکسپلینیشن ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ جو نویں شرط ہے کہ یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنینوں کو فائدہ پہنچائے گا. تو یہ شرطیں ہیں، یہی شرطیں ہیں جو ایک انسان اگر لاہوری احمدی جماعت کا ممبر بننا چاہتا ہے
تو ان کو جو ہے ان تمام شرطوں کو، اس میں سے مجھے ایک بھی شرط ایسی جو ہے نظر نہیں آتی جو دین کے خلاف ہے یا جو آپ اسلام کے خلاف ہے. تمام شرطیں جو ہیں قرآن کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہی جو ہے ہمیں کرنے کو بولا گیا ہے. تبھی ہم جو ہے مطلب قرآن اور سنت کو فالو کرنے کے لیے بولا گیا ہے ان شرطوں میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور آخر میں جو 10ویں شرط ہے کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ باقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیوی رشتوں اور طاقتوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جائے. تو ان تمام شرطوں کے بعد ایک شرط جو ہے آخر میں ہے، جو اپنے امام سے جو ہے عزت اور امام سے جو محبت کا ہم نے عقد کرنا ہے، جو ان سے جو ہے ان سے وفاداری کا جو ہمیں کانٹریکٹ ہمیں سائن کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ 10ویں شرط ہے، جس میں ہمیں اپنی تمام جو ہے تمام رشتوں سے زیادہ جو ہے، تمام دنیوی رشتوں سے زیادہ جو ہے ہمیں محبت ہونی چاہیے اپنے امام سے، اپنے پیر سے. اور اس میں جو ہے تمام جو خادمانہ حالتیں پائی جانی چاہیے، تاکہ کیونکہ ہم نے اس کو اپنا امام سمجھا ہے، اپنا جو ہے وہ مجدد وقت ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے اس دنیا میں. تو یہ کانٹریکٹ ہے بیسیکلی. اسی کانٹریکٹ کے تحت انسان جو ہے ایک لاہوری احمدی. اب مجھے بتائیے کہ جو بھی مخالفین کے لیے بھی یہ بات میں یہاں سامنے رکھتا ہوں کہ بتائیے، اگر ایک احمدی، ایک لاہوری احمدی ہوتا ہے، کوئی بھی لاہوری احمدی ہوتا ہے، تو آپ اس کو کافر کہتے ہو. کیا اس کو آپ اس لیے کافر کہتے ہو کہ اس پر یہ شرط لاگو ہے کہ وہ جو ہے شرک نہیں کرتا، شرک سے مجتنب رہتا ہے، کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری سے دور رہتا ہے، اور فسق و فجور اور خیانت اور فساد اور بغاوت سے دور رہتا ہے؟ کیا یہ اس کا جرم ہے؟ یا کیا جو ہے نفسانی خواہشات کا مغلوب نہیں ہوتا؟ کیا یہ اس کا جو ہے جرم ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے کافر اور جو ہے اس قسم کے دائرہ اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہو؟ یہ تمام شرطیں تو قرآن کے حکم کے مطابق ہیں. تو دوسری اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ بلا ناگا 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے ایک، یہ شرط ہم پر لگائی گئی ہے. تو کیا یہ اسلام کے خلاف شرط ہے؟ اور تہجد کی نماز کا حکم دیا گیا ہے، کیا یہ اسلام کے خلاف ہے؟ کیا کسی اور مذہب کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی شرطوں کی بات ہو رہی ہے؟ جب کوئی انسان احمدی بنتا ہے، جب کوئی انسان کو لاہوری احمدی جماعت کا ممبر بننا ہے، تو یہ تمام چیزیں قرآن اور سنت رسول اور احادیث کے حکم کے مطابق جو ہے ان کو کرنی پڑ رہی ہے. یہی شرطیں ان کو جو ہے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے، اور یہی شرطیں جو ہے احمدی بننے کے لیے ضروری ہے. تو یہ شرطیں ہمیں بتائی گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ ہم کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے ہم کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ تمام شرطیں میں نے آپ کے سامنے، اس میں سے ایک بھی ایسی شرط نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہے، ایک بھی شرط ایسی نہیں ہے. اپنی جو ہے ساری زندگی میں دین کی عزت کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی عزت سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہونا ہے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے. تو یہ ہماری شرطیں ہیں. یہ ایک احمدی کے لیے جو ہے اگر احمدی رہنا ہے تو ان شرطوں کے مطابق رہنا ہے. تو کیا یہ ہمارا جرم ہے؟ کیا ایک احمدی کا یہ جرم ہے؟ اگر ان شرطوں کے مطابق جو نہیں رہتا تو وہ تو ویسے بھی احمدی نہیں ہے. تو وہ کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے احمدیت کا، اگر اس کے مطابق آپ نہیں رہتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جو ان کے مطابق رہ رہا ہے اس کو آپ کس طرح سے اس پر الزامات لگاتے ہیں، اس پر آپ کس طرح سے جو ہے، اس میں کہیں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ پر درود بھیجنے کو ورد قرار دیا گیا، یہ حکم دے دیا گیا ہے ہم کو کہ یہ ہماری زندگی کا ورد ہونا چاہیے. تو کیا ہم توہین رسالت کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے آپ کو پہلے اپنی تاریخ کے بارے میں بتایا، اپنے عقائد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور اب یہ کانٹریکٹ جو ہے جو
ہم کو انٹر کرتا ہے جماعت میں، ہمیں ایز ممبر آف جماعت بناتا ہے، اس کانٹریکٹ میں بتائیے یہی کانٹریکٹ ہے، یہ ہے تو احمدی، ایک انسان احمدی کہلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ کانٹریکٹ نہیں ہے تو کوئی انسان احمدی، لاہوری احمدی جماعت کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کانٹریکٹ میں ایسی کون سی بات آپ کو نظر آئی جس کے جو غیر اسلامی ہے، جو اسلام کے خلاف ہے؟ بلکہ ہر بات جو ہے اسی طرف اشارہ کرتی ہے، ہر بات اسی چیز کا حکم دیتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حکم ہے ان کو فالو کرنا ہے، قرآن کے جو احکام ہے ان کو فالو کرنا ہے، سنت کے احکام اس کو فالو کرنا ہے، دین کے ساتھ محبت کرنی ہے، رسول اللہ پر درود بھیجتے رہنا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور ان حالتوں میں حد درجہ کا جو ہے انسان کو قربانی ادا کرنی ہے۔ تو بس یہی اہمیت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور اپنے امام کے ساتھ جو ہے وفادار رہنا ہے، اپنے امام کے ساتھ وفادار۔ کیا یہ جرم ہے؟ جس امام نے ہمیں ان سب چیزوں کی تربیت دی ہے اس کے ساتھ ہم وفادار نہ رہیں؟ جو امام ہمیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود بھیجنے اور ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا ہم اس کے ساتھ محبت نہ کریں؟ تو یہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا، جو لاہوری جماعت کا، میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا، کچھ بھی اب میرے حساب سے نہیں بچتا جو جماعت احمدیہ لاہور کے ممبر کو یا جماعت احمدیہ لاہور کو باقی اسلام سے الگ کرتا ہے یا باقی اسلام سے الگ کرتا ہے۔ اب باقی اسلام سے الگ کرتا ہے مطلب ایک انفرادی ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، بیسیکلی وہ تمام کریکٹرسٹکس بتائی، ان کے عقیدے بتائے، ان شرائط بیعت بتائی، کانٹریکٹ بتایا جس کانٹریکٹ کے تحت انسان اس میں تمام جتنی شرطیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور ایک بھی شرط اگر ایسی ہے تو چلیے 2 منٹ کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں کہ چلیے آپ کی بات کو ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، چلیے بنائیے ہم کو مسلمان، بنائیے ہم کو مسلمان۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کہنے کے لیے کریں گے؟ پہلی شرط، آپ اگر ہمیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہم کو کلمہ پڑھوائیں گے، تو وہ ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیسے کروائیں گے آپ ہمیں خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ختم نبوت پر ایمان لانے کے لیے، اس ختم النبوت پر جتنا ایمان ہمارا ہے اتنا تو کسی کا نہیں ہے۔ آپ تو پھر بھی کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر زندہ ہے، جب وہ زندہ ہے تو نبوت ختم کہاں؟ ایک نبی آسمان پر زندہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی۔ ہمارے کہنے کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ دنیا میں آئے، اپنا کام عزت سے کیا اور اس میں کامیاب ہوئے، اور اپنے پروجیکٹ کو، اپنے کام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ وہ چاہے عیسیٰ ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، ہر کوئی اپنے کام میں کامیاب ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور جو ہے اس کے بعد آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ جو ہے جو مکمل ہدایت لے کر دنیا میں آئے، اور وہ مکمل ہدایت تا قیامت جو ہے دنیا کے لیے ہدایت رہے گی۔ اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہو، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو۔ کیا ضرورت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی؟ کیا رسول اللہ کی جو رسول اللہ کا لایا ہوا دین، رسول اللہ کی لائے ہوئے کہی ہوئے احادیث، رسول اللہ کی سنت، کیا وہ کافی نہیں ہے دنیا کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ایک بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کو اس دنیا میں آنے کی؟ اگر بنی اسرائیل اگر کسی کو آنا ہوگا دنیا میں تو اس امت کے لوگ کیا کم ہیں؟ یہاں اتنے بڑے بڑے ولی گزرے، اتنے بڑے بڑے مجددین کا سلسلہ جاری ہے، ولی اللہ دنیا میں آتے ہیں، محدثین ہیں، کیا وہ اس کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس گلشن کی آبیاری کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے جو محدثین ہیں، مجددین ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کے سے متشابہت رکھتے ہیں، وہ ان کے جیسے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن کیونکہ رسول اللہ کے امتی ہیں،
وہ رسول اللہ کے امتی ہیں. رسول اللہ کی امتی کا مقام جو ہے بہت اونچا ہوتا ہے. وہ ان کو اس جو ہے ان کو ان کی اتنی آبیاری ہوتی ہے, ان کی اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ نے ایسی تعلیم دی ہے کہ ان کا کیریکٹر ایسا بن جاتا ہے کہ وہ نبیوں جیسے بن جاتے ہیں. حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے, اب یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا, لیکن ان کے کیریکٹرسٹکس ایسے ہوتے ہیں, وہ ایسے بن جاتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں کسی بنی اسرائیلی نبی کی؟ تو یہاں تو ہم ختم نبوت پر آپ ہمیں کیا مطلب بولو گے کہ ہاں جی ختم نبوت, ہم تو مانتے ہیں ختم نبوت پر. اور کس چیز پر آپ ہم کو جو کنورٹ کر سکتے ہیں, ہم کو احمدیت سے جو ہے آپ وہ کریں گے؟ تو یہ شرطیں ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں, ہم جو ہے اسلام سے محبت کرتے ہیں, اس کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنے اولاد سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو اب آپ کس چیز کے لیے ہم کو قائل کر سکتے ہیں کہ ہم احمدیت چھوڑیں؟ تو ذرا غور کریں, ذرا اس پر نظر ثانی کریں. آپ نے جو یہ جو رنگین چشمے پہنے ہوئے ہیں ان کو اتار دیں. دیکھیں, اگر آپ ہرے چشمے سے دیکھو گے تو سب کچھ ہرا دکھے گا, لال چشمے سے دیکھو گے تو سب کچھ لال دیکھے گا. لال چشمہ نفرت کا رنگ. نفرت آپ کو, اگر نفرت کسی سے کرتے ہو اور نفرت کے چشمے سے آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا یہ تو برائی ہے. اور اگر آپ محبت, اور اگر آپ عقیدت کا بھی چشمہ, عقیدت کا ایسا چشمہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو اس میں کوئی برائی اس کو نظر نہیں آتی. تو ان چشموں کو اتار دو اور صاف صاف جو ہے آپ دیکھو. اور جب آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک نئی دنیا دکھے گی, انشاءاللہ ایک نئی دنیا دکھے گی. اور وہ جو تمام غلط فہمیاں آپ کو جو ہے آپ کے ذہنوں میں ہے تو وہ تو جو بنی اسرائیل میں یہود جو تھے, انہوں نے جو ہے یہی نفرت کے چشمے پہنے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو ہے نبیوں کو جو ہے ان کو اذیتیں دی, ان کو تکلیفیں دی, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور جو یہ جو عقیدت کا چشمہ جو ہے نصرانی قوم نے پہنا تھا کہ خدا کے نبی کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا, خدا بنا دیا, تو گلو کروا دیا ان سے. تو اسلام جو ہے عقائد میں بھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ افراط اور تفریط میں چلے جائیں. نہ تو افراط کرنی ہے نہ تفریط کرنی ہے. جس چیز کی جو تصویر ہے اس کو اسی تصویر کے حساب سے رکھنا ہے. مامور من اللہ جو ہے وہ جو حضرت مسیح موعود ہیں, ان کی مماثلت بھی اسی طریقے سے مسیح ابن مریم سے ہے. کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے انکار کیا, ایک قوم نے انکار کیا, ان کو تکلیفیں دی, ان کی مخالفت کی, ان کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی, اور لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اور جو ہے صلیب سے بچا لیا, اور پھر وہ اپنا مشن جو ہے کنٹینیو کرتے رہے. اسی طریقے سے جو نصرانی قوم ہے, انہوں نے جو ہے غلو کیا, انہوں نے خدا کے نبی کو جو ہے خدا بنا لیا. تو یہ دونوں جو چشمے ہیں ان کو اتارنا ہوگا, ورنہ مغضوب اور ظالم کے حالات پیدا ہوں گے. جو نفرت کا چشمہ پہنیں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈراتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ کہیں مغضوب میں سے نہ ہو جاؤ. اور جو عقیدت میں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے مقام سے جو ہے اوپر چڑھا لیتے ہیں, نبی کو خدا بنا لیتے ہیں, تو وہ لوگ ظالم میں سے ہوں گے. اور یہاں بھی حضرت مسیح موعود کی جو مماثلت ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ کوئی حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, بلکہ ان کے اندر جو وہ کریکٹرسٹکس تھے ان کی کافی زیادہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی. ورنہ وہ ایک عام مجدد تھے, کوئی نبی نہیں تھے. ان کی مماثلت بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ, اس لیے ان کو ابن مریم کہا گیا, اس لیے ان کو مسیح موعود کہا گیا. اور اسی جو حدیثوں میں جن کا ذکر تھا وہ ایک اس امت کے ایک ولی اللہ کا ذکر تھا کہ جس کی مماثلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی. تو اور دیکھو کتنی بڑی یہ جو ہے مماثلت ہے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے دور میں بھی 3 قومیں وہ ظہور میں آئی کہ ایک قوم تو وہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کی مخالفت کی اور مغضوب کہلائی. دوسری قوم وہ تھی جنہوں نے عقیدت میں اتنا زیادہ غلو کر دیا کہ ایک آدمی کو، ایک نبی کو خدا بنا لیا. اور تیسری قوم جو ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، وہ اسلام ہے، مسلمان ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقام، صحیح مقام دنیا کو بتایا. قرآن نے صحیح مقام دنیا کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. ان کا اتنا نام، اتنی بار قرآن میں ان کا نام صرف اسی لیے آیا کہ ان پر بڑا ظلم ہوا، ان کی بڑی تحقیر کی بنی اسرائیلی قوم نے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رفع کیا، ان کو بلند درجہ عطا کیا، ان کو جو ہے ان کی عزت بڑھائی، اور قرآن میں اتنا ان کا ذکر کیا. تو یہ وہی رفع تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت کو بہت زیادہ اونچا کیا، صرف اس لیے کیونکہ ان کی تحقیر کی گئی تھی. اسی طریقے سے جن قوموں نے ان سے غلو کیا اور ان کو جو ہے نبی سے خدا بنایا اور خدا کا بیٹا بنایا، تو وہ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف نظر ثانی کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں، جو گندے الزام لگاتے ہیں، جو تحقیر کرتے ہیں مامور من اللہ کی، کہ اس پر ظلم کرتے ہیں. تو کہیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم مغضوب کی طرح تو نہیں ہو رہے ہیں. اور جو لوگ غلو کر کے ایک مجدد کو نبی کی جو پوزیشن پر رکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں نصرانی قوم کی طرح وہ ظالمین میں سے تو نہیں جا رہے ہیں کہ ایک مجدد کو انہوں نے نبی بنایا جس طریقے سے ایک نبی کو انہوں نے خدا بنایا تھا. تو یہ بہت زبردست مماثلت ہے حضرت مسیح موعود کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو ان چیزوں پر غور کریں. تو یہ پوائنٹ میں اسی کے ساتھ جو ہے اور اسی کے ساتھ میں جو ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت لمبی بنی ہے، لیکن یہ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ اس کو جو ہے لمبا کرنا پڑا. اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، اور انشاءاللہ کل ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام.